علیکم. تم لکھنے جا رہے تھے کاغذ پہ بلا دیا. ہاں بہرحال سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں جشن سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بارگاہ رب العزت میں مولود کعبہ کے وسیلے سے دعا گو ہوں کہ تمام شرکائے جشن چاہے جس اعتبار سے شریک ہوں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس زمین نے مجھے دوست رکھا. دوسری مرتبہ یہاں کے ذرات نے مجھے قبول کیا. فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب آیا تھا اسی عزا خانے میں 40ویں کی مجلس پڑھنے، شاید ذکر مولا خدا کو پسند آیا تو اس نے منظوم نذرانہ عقیدت کے لیے منتخب کیا. کیا شکر ہے اس پروردگار کا. میں ذہن سے نکل گیا تھا کہ یہ محفل آج ہے. میں کل سمجھ رہا تھا اس لیے آمادہ نہیں تھا. میرے بھائی نے یاد دلا دیا اور فوراً. بہرحال بہت طریقے سے جو حق ہے باقاعدہ مصرع اتنا اچھا ہے کہ باقاعدہ اگر 1 گھنٹہ بیٹھ کے لکھا جائے تو بہت سارے اچھے اشعار حاصل ہو سکتے ہیں. کھڑے کھڑے بھی کہے جا سکتے ہیں. بس آپ سنیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ قصیدے کے تمام اصول کو برتا جائے. مختصر قصیدے بھی لکھے جا سکتے ہیں. سب کچھ آ جائے ایسا ہو سکتا ہے. نایاب بھائی اللہ سلامت رکھے. نایاب بھائی کے حق میں ضرور آپ لوگ دعا کیجئے گا. ایک بہت بڑے امتحان سے گزر کے بطفیل محمد و آل محمد یہاں لوٹے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کو یوں ہی بچا لاتے ہیں. ابھی بات شروع کرتا ہوں فخری بھائی کہ اب لکھا تو جو ذہن میں ہے نہیں نکالیں گے. ملاحظہ فرمائیے آپ. تمام حمد ہے ثابت فقط اسی کے لیے. یہیں سے بات شروع کرتا ہوں. تمام حمد ہے ثابت، تمام حمد ہے ثابت فقط اسی کے لیے جو ہر لحاظ سے رزاق ہے سبھی کے لیے. ہم سے بات شروع کی ہے نا. تمام حمد ہے ثابت فقط اسی کے لیے جو ہر لحاظ سے رازق ہے ہم سبھی کے لیے. درود شرط ہے اللہ کے نبی کے لیے. تمام حمد ہے ثابت فقط اسی کے لیے جو ہر لحاظ سے رازق ہے ہم سبھی کے لیے. درود شرط ہے اللہ کے نبی کے لیے. ثنا کی راہ نکلتی ہے پھر وسیع کے لیے. صاحبان علم کا مجمع ہے، صاحبان فن کا مجمع ہے. مختصر قصیدہ. تمام حمد ہے ثابت فقط اسی کے لیے جو ہر لحاظ سے رازق ہے ہم سبھی کے لیے. درود شرط ہے اللہ کے نبی کے لیے.
سنا کی راہ نکلتی ہے پھر وسیع کے لیے. یہ کائنات بنی ہے کہاں کسی کے لیے, ہوئی ہے خلق فقط احمد و علی کے لیے. زہے نصیب حسن آؤ میں کشی کے لیے, یہ میں قدا کہاں کھلتا ہے ہر کسی کے لیے. یہ کائنات بنی ہے کہاں کسی کے لیے, یہ کائنات بنی ہے کہاں کسی کے لیے, یہ کائنات بنی ہے کہاں کسی کے لیے, ہوئی ہے خلق فقط احمد و علی کے لیے. میں چوم کر درے مولا ابھی پلٹ آؤں, اے جبرائیل یہ پردے دے دو گھڑی کے لیے. یہ کائنات بنی ہے کہاں کسی کے لیے. دیکھیے سنیے گورکھپور کے رقبے اور یہاں کی رہائش اور افراد سے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں, لہذا برسبیل تذکرہ تضمین نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے, رہے وہ رام نگر میں رہے وہ رام نگر یا رحیم نگری میں, علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے. رہے وہ رام نگر یا رحیم نگری میں, اس سے آگے کی بات کہوں, اس سے آگے رہے وہ رام نگر یا رحیم نگری میں, علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے. اور اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کہہ سکتا ہوں, وہ کچھ بھی ہو مگر انسان ہو نہیں سکتا, علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے. یاد آیا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, وہ کچھ بھی ہو مگر انسان ہو نہیں سکتا, علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے. میں چوم کر در مولا ابھی پلٹ آؤں, اے جبرائیل یہ پردے دے دو گھڑی کے لیے. علی علی ہے, علی علی ہے, علی کو سمجھ نہ پاؤ گے, عروج فکر ضروری ہے بندگی کے لیے. نہیں, آخری شعر اپنے نہج کا, علی علی ہے آخری شعر. میں چوم کر در مولا ابھی پلٹ آؤں, رہے وہ رام نگر یا رحیم نگری میں, علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے. میں چوم کر در مولا ابھی پلٹ آؤں, جبرائیل یہ پردے دے دو گھڑی کے لیے. علی علی ہے, علی کو سمجھ نہ پاؤ گے, عروج فکر ضروری ہے بندگی کے لیے. تو کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں, ارے کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے. جہاں کے خوف سے اطراف ٹہلے ہوئے ہو, وہاں ڈنکے کی چوٹ پر ذکر علی. کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں, کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے لیے. کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے لیے, کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے لیے. اہل علم کا مجمع ہے, 4 مصرے پیش کرتا ہوں, خصوصاً نایاب بھائی آپ سے توجہ کا طالب ہوں. تلمیح کا نام شروع ہوگا, کچھ ناقص تلمیح ہوتی ہے, کچھ ادھوری تلمیح ہوتی ہے, کچھ کامل تلمیح ہوتی ہے. اہل فن موجود ہے, فیصلہ آپ کریں گے کیسی تلمیح ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائے, کل نہ آدم تھے گوارا نہ خلافت ان کی, انی جاعل فی الارض خلیفہ. کس کو بنا رہا ہے؟ چپ رہو, سب یاد ہے نا.
کل نہ آدم تھے گوارا نہ خلافت ان کی، اور پھر ان کے لیے عازم سجدہ ہونا۔ ہائے ہائے، کل نہ آدم، پھر پڑھتا ہوں مصرے، پھر پڑھتا ہوں، کل نہ آدم تھے گوارا، کل نہ، یاد ہے نا اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے کہا جانتے ہو؟ کہا ہم نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے جتنا بتایا، کہا پھر چپ رہو، ہے نا پوری تاریخ ہے نا۔ کل نہ آدم تھے گوارا نہ خلافت ان کی، اور پھر ان کے لیے عازم سجدہ ہونا۔ آج پوچھیں گے فرشتوں سے تمہیں کیسا لگا گھر میں اللہ کے انسان کا پیدا ہو۔ آج پوچھیں گے فرشتوں سے تمہیں کیسا لگا، آج پوچھیں گے فرشتوں سے تمہیں کیسا لگا۔ خیریت تو ہے نا؟ آج پوچھیں گے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ آج پوچھیں گے، نہیں میں اخلاقاً پوچھ رہا ہوں، کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، مولا گواہ ہے، آپ بار بار ادھر دیکھ، میں سے کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ مولا کا نام لیجیے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ آج پوچھیں گے فرشتوں سے، آج پوچھیں گے فرشتوں سے تمہیں کیسا لگا گھر میں اللہ کے انسان کا پیدا ہونا۔ خاروں کو کیوں خلش ہے اگر کردگار نے، خاروں کو، جیسے دیکھیے آپ جس انداز سے سنتے ہیں نا تو پھر شاید اسی انداز سے پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا نہیں، پڑھوانے والے پڑھوا لیتے ہیں، اور یوں بھی ہم پوروانچل کے رہنے والے ہیں، جیسا تمہارا دال بھات ویسا ہمارا نیاز فاتحہ ہے، تو جیسے سنا رہا ہوں ویسے ہی سنو، تو پھر میں بھی موج میں سناؤں، اور میں ولایت پی کے یوں ہی بیٹھے رہو تو پھر فائدہ کیا ہے سننے کا؟ تو خاروں کو کیوں خلش ہے اگر کردگار نے، خاروں کو کیوں خلش ہے، کاپی لے کے پڑھوں گا نہیں بھائی، ایک نظر دیکھ لوں وہ جو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو خاروں کو کیوں خلش ہے اگر، خاروں کو کیوں خلش ہے اگر کردگار نے رنگت علی کی تھوڑی سی رکھ دی گلاب میں۔ خاروں کو کیوں خلش ہے اگر کردگار نے رنگت علی کی تھوڑی سی رکھ دی گلاب میں۔ عشق علی ہے دل میں تو قرآن پڑھا کرو، تصویر مرتضیٰ ہے خدا کی کتاب میں۔ عشق علی ہے دل میں تو قرآن پڑھا کرو، تصویر مرتضیٰ ہے خدا کی کتاب میں۔ سب کچھ تو ملا ہے مجھے شبیر کے در سے، سب کچھ تو ملا ہے مجھے شبیر کے در سے، نایا بھائی محروم نہیں طائر تخیل بھی پر سے۔ طوفان قدم چوم کے ہٹ جاتا ہے پیچھے، میں ناد علی پڑھ کے نکل جاتا ہوں گھر سے۔ طوفان قدم چوم کے علی کا ذکر ہے سب کی زباں پر، زمین چھائی ہوئی ہے آسماں پر، فرشتے بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں، مجھے تقدیر لے آئی کہاں پر۔ علی کا ذکر ہے سب کی زباں پر، بفیض غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے۔ دیکھیے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، اگر یہ مزاج بن ہی گیا ہے تو ہمیں پیروی کرنی چاہیے، کوشش کرتا ہوں۔ غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے، ٹھوس اور سچی حقیقت ہے، غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے۔ بالکل بیدار ہیں آپ نا، سچ بتائیے گا، محبت سے سننا ہے نا، ہاں محبت سے سننا ہے نا، کوئی خطا ہو تو معافی چاہتے ہوئے اگنور کر دیا گیا یہ شعرا کو، توجہ کیجیے گا، دھیان دیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غور سے نہیں سنتے، کہ عادت بن جاتی ہے تو عادت مان لی جاتی ہے۔ آپ محبت سے غریق رود فنا کل اصول، ہاں غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے، غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے، سبھی گلاب چمن میں ببول ہو جاتے۔ ببول جانتے ہو نا، کانٹا، غریق
غریب رود فنا جانو جیسے پڑھ رہا ہوں علی کے حق کی قسم ہے اسی انداز سے سن لینا. غریب رود فنا کل اصول ہو جاتے سبھی گلاب چمن میں قبول ہو جاتے. نبی کے بعد سقیفہ میں جتنے ڈاکو تھے علی نہ ہوتے تو یہ سب رسول. جیسے میں پڑھ رہا ہوں 100% ویسے سننا ہے. علی نہ ہوتے تو یہ سب رسول ہو جاتے. سنیے سنیے. سجا ہے میں خانہ مودت سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں. سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں. سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں. فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے ہوا کے گیسو مہک رہے ہیں. سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں. فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے ہوا کے گیسو مہک رہے ہیں. سلام ساقی عجیب میں ہے عجیب ہے میں کدے کا عالم سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے ہیں. سجا ہے میں خانہ مودت سجا ہے میں خانہ میں قریب آ جا رہا ہوں. سجا ہے میں خانہ مودت سجا ہے میں خانہ مودت سجا ہے میں خانہ سجا ہے میں خانہ مودت سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں. فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے ہوا کے گیسو مہک رہے. سلام ساقی عجیب میں ہے عجیب ہے میں گدے کا عالم سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے ہیں. سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے ہیں. میں مودت کا قطرہ قطرہ ہوا ہے مانند آب نیسا. میں مودت کا قطرہ قطرہ ہوا ہے مانند آب نیسا. کسی کے دامن میں پھول کلیاں کہیں پکاٹے کھٹک کسی کے دامن میں پھول کلیاں کہیں پکاٹے کھٹک رہے ہیں. کسی کے دامن میں پھول کلیاں کہیں پکاٹے کھٹک رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ نہ آئے جس سے ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے. اہل علم کے درمیان ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. نہ آئے جس سے ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے. بغیر عشق علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں. نہ آئے تھکے تو نہیں ہو تھکے تو نہیں ہو تھکے تو نہیں ہو. نہ آئے جس سے ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے. بغیر عشق علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے شمع وحدت بشر کے گھر میں جلی نہیں ہے. اگر خدا سا خدا نہیں ہے تو پھر علی سا علی. کون کہتا ہے شمع وحدت بشر کے گھر میں جلی نہیں. بھائی کی فرمائش ہے پڑھ دیتا ہوں میں. فخری بھائی کا حکم ہے. جب بڑے علی کا سایہ سر پہ ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ گھبرا کے بیٹھ جاؤں تو نہیں ڈرا رہے نا کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا صلوات پڑھے محمد چار مصرے پڑھ دو. جانے دیجیے. بھائی کی فرمائش پہلے حکم ہے نا.
سن لو بہت ضرور، بہت اچھی بات. بیٹے کی ولادت کا جشن ہے نا، تو باپ کی بارگاہ میں سن لو میری کونین کے راجہ ابو طالب، سن لو میری کونین کے راجہ، سن لو میری کونین کے راجہ ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب. سن لو میری کونین کے راجہ ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب. لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب، لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب. دے دو مجھے مدحت کا اجازہ ابو طالب. یہ اجازے کی اصطلاح سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں. پہلے کے زمانے میں کوئی مولوی جماعت کی نماز پڑھانے آتا تھا تو بزرگ پوچھ لیتے تھے آپ کے پاس اجازہ ہے؟ کاہے کے لیے نماز پڑھانا ہے رمضان میں، اس کے لیے پوچھتے تھے اجازہ ہے کہ نہیں ہے. اور آج جب کی تحریک یہ ہے کہ منبر مصلی سے کم نہیں ہے، خطیب سے کوئی نہیں پوچھتا بابو طہارت پڑھا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کا عزا خانہ ہے، ہمارے ابا کے پیسے سے بنا ہے، ہم نے فرش بچھایا ہے، ہم جسے چاہیں گے بٹھا دیں گے. معلوم ہوا عزا خانہ تمہارا ہے، فرش تم نے بچھایا، لیکن تمہارا کچھ نہیں ہے، سب ان کا ہے. میں خالی لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. یہاں پر کیوں نہیں سوچا جاتا؟ جیسے تیسے کو بٹھا دیتے ہیں، پھر جیسے تیسے بولتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں، یہ بول کے چلا گیا، وہ بول کے چلا گیا. یہ کیوں دیکھتے ہو کہ کیا بولا، کون بولا، یہ دیکھو کیا بولا ہے، یہ دیکھو کون بولا ہے. ہمارا رشتہ دار نہیں، کیا بول رہا ہے وہ دیکھو. تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ بابو طہارت میں کیا ہے نا. کسی سے اجازہ ملا ہے کہ نہیں؟ جو چاہے وہ ممبر اتنا غریب ہو گیا، ممبر غدیر کا ممبر اتنا غریب ہو گیا، غدیر کا ممبر اتنا غریب ہو گیا. جو چاہے سن لو میری فریاد اسی کی بارگاہ میں. سن لو میری کونین کے راجہ ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب. لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب. دے دو مجھے مدحت کا اجازہ ابو طالب. جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب. سن لو میری کونین کے راجہ ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب. لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب. دے دو مجھے مدحت کا اجازہ ابو طالب. جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب. مولود حرم ہے تیرا بیٹا ابو طالب، ممنون کرم ہے تیرا کعبہ ابو طالب. قرآن کی صورت تیرا چہرہ ابو طالب، تجھ سا نہ ملا نفس زکیہ ابو طالب. یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، اللہ نے آواز دی میرا ابو طالب. قریب آ جاؤ. یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا. اللہ نے آواز دی میرا ابو طالب. ایک سمت 1.25 لاکھ نبیوں کی حکومت اور ایک طرف تیرا علاقہ ابو طالب. ایک سمت 1.25 لاکھ نبیوں کی حکومت اور ایک طرف تیرا علاقہ ابو طالب. محفوظ ہے تو توحید پرستوں کا سفینہ، دریا ہے محمد تو کنارہ ابو طالب. محفوظ ہے توحید پرستوں کا سفینہ، دریا ہے محمد تو کنارہ ابو طالب. مکے میں تو ہر موڑ پر فرعون کھڑے ہیں، اب تیرے حوالے ید بیضا ابو طالب. مکے میں تو ہر موڑ پر فرعون کھڑے ہیں، اب تیرے حوالے ید بیضا ابو طالب. جس سینے میں قرآن کو پروان چڑھایا اس کو تیری آغوش میں رکھا ابو طالب. یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، اللہ نے آواز دی میرا ابو طالب. مکے میں تو ہر موڑ پر
जन्नत है पसीने में अबू तालिब के, है कि नहीं? बूए जन्नत है पसीने में अबू तालिब के, नूर ही नूर है सीने में अबू तालिब के, कोई हमसर नहीं रुतबे में अबू तालिब के, रहबरी हक है विरसे में अबू तालिब के। 12 सूरह यूसुफ ने बलाएं ली हैं। अरे अली के बाबा का जिक्र कर रहा हूँ। 12 सूरह यूसुफ ने बलाएं ली है, इस कदर हुस्न है किस्से में अबू तालिब। 12 सूरह यूसुफ ने बलाएं ली है, इस कदर हुस्न है किस्से में अबू तालिब के। पूछ कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफा कौन है रिश्ते में अबू तालिब। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए इंसाफ यही है कि वैसे ही सुनिए। पूछ कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफा कौन है रिश्ते में अबू तालिब के। पूछ कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफा कौन है रिश्ते में अबू तालिब के। अपनी आगोश में इस्लाम को पाला उसने, हम मुसलमान हैं सदके में अबू। और नफ्सियात की अक्कासी का नाम नहीं है, हक़ाइक़ व बराहीन की अलामतें भी इसके अंदर मौजूद होती है। मुलाहिज़ा फरमाएं, पूछ कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफ़ा कौन है रिश्ते में अबू तालिब के। अपनी आगोश में इस्लाम को पाला उसने, हम मुसलमान हैं। जितने शेर में जल्दी जल्दी आपके हवाले कर दे रहा हूँ, अगर मैं तरन्नुम में पढ़ता तो इतने ही शेर पढ़ने में 1 घंटा लगता, लेकिन आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कि मैं आपकी अमानत तो जल्दी जल्दी आपको दे रहा हूँ, आप दुआएं देने में ताखीर क्यों करते हैं। पूछ कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफ़ा कौन है रिश्ते में अबू तालिब के। अपनी आगोश में इस्लाम को पाला उसने, हम मुसलमान हैं सदक़े में अबू तालिब के। गर वो काफिर था मुसलमानों बताओ क्यों कर, गर वो काफिर था मुसलमानों बताओ क्यों कर। लफ्ज़ अलहम्द है खुतबे में अबू तालिब। समझे जमाना अजमत ईमान अबू तालिब को। ईमान अबू तालिब वो आफताब दरख्शा है, जब तुलू होता है तो सारे सितारे डूब जाते हैं। जमाना क्या जाने उस हस्ती को जो जमीन पर बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर आसमान की छाती चीर कर लौहे महफूज के दहन में हाथ डालकर नज़ूल कुरान से पहले लफ्ज़ अलहम्द निकाल कर अपने खुतबे की जीनत बना लिया करता हो। पूछ कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफ़ा कौन है रिश्ते में अबू तालिब के। अपनी आगोश में इस्लाम को पाला उसने, हम मुसलमान हैं सदक़े में अबू तालिब के। गर वो काफिर था मुसलमानों, पढ़ शेर आमादा है ना, आप इंसाफ करेंगे ना। गर वो काफिर था मुसलमानों बताओ क्यों कर। लफ्ज़ अलहम्द है खुतबे में अबू तालिब के, तो कोई कुरान की तिलावत न करे आज के बाद, पूरा कुरान है सहीफे में अबू। बार बार आपको ले जाना चाहता है, खुदा की कसम मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, मगर इसी रास्ते से जाना चाहता हूँ। हम सब इसी रास्ते से, हाँ करबला चलना चलेंगे मगर इसी रास्ते से चलेंगे, इसलिए कि करबला भी इसी रास्ते पर है, इसके अलावा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं है। मैं हज को गया तो एक खुशी जरूर हुई, तमाम तकालीफ के बावजूद। लोगों ने कहा कि ये सलमान फारसी का बाग है। मैंने रोड पर देखा एक बोर्ड लिखा था, हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू तालिब रोड, सलमान नहीं, सलमान का बाग आज भी अली की राह पर है। कौन है? उस कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफ़ा कौन है रिश्ते में अबू तालिब के।
پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے، ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے، گر وہ کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر، لفظ الحمد ہے خطبے میں ابو طالب کے، کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد، پورا قرآن ہے، پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو طالب کے، ایک دو نیتا سے ہماری جان پہچان ہو جاتی ہے تو پورا شہر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کسی بڑے مولانا سے تعلقات ہو جائیں تو پورا گاؤں پوری بستی سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ ذہن میں آ گئی بات نا؟ ذہن میں آ گئی بات نا؟ کوئی قرآن کی تو پھر شعر سنیے، کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد، کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد، پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو طالب کے، ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک معصوم خدا را بیدار ہو کے سن لے گا، آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے، ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے، ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے، 14 معصوم ہے کنبے میں، ایک معصوم زمانے، نایاب بھائی سرکار کے لیے جو ناعقلیں ہیں، حریفان فکر و نظر ہیں، کہتے ہیں وہ طاقت نہیں تھی، وہ شجاعت نہیں تھی کہ میدان جنگ میں جا کر تلوار اٹھا کے لڑتے اور اس طرح سے جنگ نہیں کر سکتے تھے جس طرح سے اور کرتے۔ میں نے کہا کہ کہاں جنگ کی انہوں نے، اور انہیں میدان میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سردار لشکر میدان جنگ میں اس وقت آتا ہے جب علمدار لشکر کمزور پڑتا ہے۔ محمد کا علمدار لشکر کس جنگ میں کمزور پڑا ہے پہلے یہ بتاؤ؟ اور آج جہاں تک آمنہ کے نور نظر عبداللہ کے چائے کی طاقت اور شجاعت کا، تو دونوں کان کھول کر سنو مسلمانوں، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے بھتیجے میں ابو طالب، خیبر کو اٹھا سکتا ہے، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، دوش پر فاتح، میں سے پوچھتا ہوں بس نہیں کہہ رہا ہوں، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے بھائی صاحب، اتنی طاقت ہے بھتیجے میں ابو طالب کے۔ اور سنو، یہ ابو طالب کے متوالے ہیں، ابو طالب کے چاہنے والے ہیں، ان کے جانثار ہیں، انہیں پہچانو، انہیں سمجھو، انہیں تیروں کا خوف نہ دلاؤ، تلواروں کا ڈر نہ دلاؤ، موت سے یہ گھبراتے نہیں، موت تو ان کے در کی کنیز ہے، یہ تو شہادت کے متوالے ہیں، موت سے ہمیں ڈراتے ہو۔ ابو طالب کے چاہنے والوں کو احمد خاتون سنو، زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے شہادت کا لباس، زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے شہادت کا لباس، زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے شہادت کا لباس، موت ہے ہی نہیں خطے میں ابو تھک گئے شاید، تھکے تو نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے، زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے، زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے شہادت کا، زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے شہادت کا لباس، موت ہے ہی نہیں خطے میں ابو طالب، دل نہ تھا اصل میں قرآن کا مستقبل تھا، آئے نایاب بھائی، دل نہ تھا اصل میں قرآن کا مستقبل تھا، جو دھڑکتا رہا سینے میں ابو طالب کے، دل نہ تھا اصل میں قرآن کا مستقبل تھا، جو دھڑکتا رہا سینے میں ابو طالب کے، دائرہ خانہ کعبہ ہی نہیں ہے اس کا، کربلا بھی ہے قبیلے میں ابو طالب، دائرہ خانہ کعبہ ہی نہیں ہے اس کا، کربلا بھی ہے قبیلے میں ابو طالب کے، تو دشت غربت کے محمد کے لیے پالا تھا، دشت غربت کے محمد کے لیے ڈھالا تھا، حق نے عباس کو سانچے میں ابو طالب،
چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک جواب اور دلیل بھی ہے. لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں. دشت غربت کے محمد کے لیے ڈھالا حق نے عباس کو سانچے میں ابو طالب کی. اے حسن اس لیے چپکے سے وہ پڑھتا تھا نماز. اب میں زور نہیں لگاؤں گا, آپ کی سماعتوں کا وزن دیکھنا. اے حسن اس لیے چپکے سے وہ پڑھتا تھا نماز, کربلا سوئی تھی سجدے میں ابو طالب. حسن اس لیے چپکے سے وہ پڑھتا تھا, کربلا سوئی تھی سجدے میں ابو طالب کی. کربلا بڑی عظیم جگہ کا نام ہے. رو بے غم ہر خوشی پتاری ہے, کربلا تو صدا بہاری ہے. محفل کسی کی ہو, جشن کسی کی ہو, کربلا کا آنا ضروری ہے. رو بے غم ہر خوشی پتاری ہے, کربلا تو صدا بہاری ہے. درد بھی تو نے ہم کو بخشا ہے, اور تو ہی دوا ہماری ہے. تیری تصویر شاہ والا نے خون بیشیر سے نکھاری ہے. صبر ایوب تیری قسمت بھی صبر شبیر نے سنواری ہے. ایک پیاسے نے ہاتھ کٹوا کر تشنگی کی نظر اتاری ہے. اب دو شعر. تشنگی بھی ہے اس کی پردے میں, تشنگی بھی ہے اس کی پردے میں, وہ جو غازی کو سب سے پیاری ہے. تشنگی بھی ہے اس کی پردے میں, وہ جو غازی کو سب سے پیاری ہے. آبلہ علقمہ کے سینے پر اصل میں پیاس کی اماری ہے. آبلہ علقمہ کے سینے پر اصل میں پیاس کی. کربلا تو صدا بہاری. آبلہ علقمہ کے غم حسین جو آخری, غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا. آخری چند شعر وعدہ کرو جس انداز سے سن رہے تو اسی انداز سے سنو. غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا, یقین کرو سچی بات کہہ رہا ہوں. غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا, مصیبتوں میں کبھی مسکرا نہیں سکتا. اور جسے حسین کی غربت پر رونا آتا ہے, جسے حسین کی غربت پر رونا آتا ہے, کسی غریب کا وہ دل دکھا نہیں سکتا. غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا, غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا, مصیبتوں میں کبھی مسکرا نہیں سکتا. صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا, کوئی بھی عظمت کعبہ بچا نہیں سکتا. صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا, کوئی بھی عظمت کعبہ بچا نہیں سکتا. علم کے سائے میں زندہ ہے 14 صدیوں سے, حسینیوں کو زمانہ مٹا نہیں سکتا. علم کے سائے میں زندہ ہے 14 صدیوں سے, علم کے سائے میں زندہ ہے 14 صدیوں سے, حسینیوں کو زمانہ مٹا نہیں سکتا. حسین والوں کی نظروں سے گرنے والوں کو زمانہ لاکھ اٹھائے اٹھا. غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا, مصیبتوں میں کبھی مسکرا نہیں سکتا. صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا, کوئی بھی عظمت کعبہ بچا نہیں سکتا. حسین والوں کی نظروں سے گرنے والوں کو زمانہ لاکھ اٹھائے اٹھا نہیں سکتا. علم کے سائے میں زندہ ہے 14 صدیوں سے, حسینیوں کو زمانہ مٹا نہیں سکتا. جسے خبر نہیں ہر کون ہرملا کیا ہے, کبھی حسین کی مجلس میں آ. جسے خبر نہیں ہر کون ہرملا کیا ہے, کبھی حسین کی مجلس میں آ نہیں سکتا. وہ جس کے خون میں شامل ہے ظلم کا پانی, وہ جس کے خون میں شامل ہے ظلم کا پانی, غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتا. غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتا. یزیدیت کا ہر ایک وار خالی جائے گا. سنیں, یزیدیت کا ہر ایک وار خالی جائے گا. یزیدیت کا ہر ایک وار خالی جائے گا. حسینیت کا قدم ڈگمگا نہیں. یزیدیت کا ہر ایک وار خالی جائے گا.
یزید اب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا، فقط نشانے قدم ہی بہت ہے غازی کے، کوئی یزید ترائی پہ آ نہیں سکتا۔ علی کے لال نے خیرات کر دیا دریا، کوئی فرات پہ پہرا بٹھا۔ علی کے لال نے خیرات کر دیا دریا، کوئی فرات پہ پہرا۔ علی کی لاڈلی بیٹی چلا گئی ہے حسن، کوئی چراغ ادا کو بجھا۔ ارے غم حسین سے یوں منسلک ہے اہل عزا، غم حسین سے یوں منسلک ہے اہل عزا کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا نہیں ہوتی، جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا۔ حق میں کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک فرمائش، ایک بچے کی ایک بتلا دو تین شعر۔ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے کہ نہیں بچے؟ بولیے نا، ہے کہ نہیں؟ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین، پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین، قرآن قلب فاطمہ زہرا حسین۔ جس جس سے ہم نے پوچھا ہے اس نے یہی کہا، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے؟ ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے؟ حور بن کے تم بھی آؤ، تمہارا پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہے انبیاء کا سہارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے، قرآن قلب فاطمہ زہرا حسین ہے۔ جس جس سے ہم نے پوچھا ہے اس نے یہی کہا، ہم کیا ہے انبیاء کا سہارا حسین ہے۔ ہم نے یہ کب کہا، یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے؟ حر بن کے تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تمہارا حسین ہے۔ کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا۔ حسین ہے، اور بن کے تم بھی آؤ، تمہارا حسین ہے۔ یہی حقیقت ہے، ٹھوس سچائی ہے۔ کل جسے سلام کے لائق نہ سمجھا گیا، آج بڑے بڑے لوگ اسی کے نام پر عزت اور شہرت کا